الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موسم ہمارے لیے لاتے رہتے ہیں، ایسے دن لاتے رہتے ہیں جس سے ہم پھر ایمان اپنے تازہ کرتے ہیں. تھوڑے سے وقت میں بہت سا ثواب جمع کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کر کے بہت جو نیکیوں کے بہت سی نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں. انہی موسموں میں سے ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور خاص طور پر ان کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، اس میں وہ ایک یہ موسم ہے جو آج مغرب کے وقت سے شروع ہونے والا ہے. عشر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ سال کے سب سے افضل دن میں سب سے زیادہ ثواب نیک عمل کا انہی دنوں میں ہوتا ہے. ان میں خاص طور پہ کچھ کام کرنے کے آئے ہیں، کچھ عام کام ہیں، ان کا جیسے آگے ذکر کیا جائے گا. ان کے بارے میں ان دنوں کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. تو شروع میں نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اس آیت میں لیال عشر سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد عشر ذوالحجہ ہے، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. حضرت ابن عباس کے علاوہ بھی کئی یعنی دوسرے صحابہ اور تابعین کا یہ قول ہے. ان اقوال کا ذکر کر کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ وہو الصحیح، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہی صحیح ہے کہ ولیال عشر سے مراد عشر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اس میں ایک یہ چیز اشکال آ سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں، آیت میں آ رہا ہے ولیال عشر، لیلہ کی جمع لیال یعنی راتیں، 10 راتیں. تو یہ ایک یعنی عرب میں عام یہ طریقہ ہے کہ جو رات کا اطلاق ہے اس کو دن پر بھی کیا جاتا ہے. کئی مرتبہ دوسری مثالیں میں نظر آتی ہیں کہ رات کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے لیکن مقصد خاص رات نہیں ہوتا، دن اور رات مراد ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں میں 3 راتیں ادھر گزاری، یہ نہیں ہے کہ اسے 3 راتیں گزاری، یعنی دن اور رات سارے گزارے آپ نے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے صمت خمسن، مثلا صمت خمسن کہ میں نے 5 دن روزہ رکھا، لیکن خمسن اصل میں جو مذکر کا صیغہ وہ رات کے لیے آتا ہے، یعنی لفظی مطلب یہ بنتا ہے کہ میں نے 5 راتیں روزہ رکھا. تو وہ لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھی یہ مراد یہ کہ 5 راتوں سے مراد 5 دن روزہ رکھا. تو اس لحاظ سے اس میں یہ علماء نے اس آیت میں ذکر کیا کہ لیال رات کا ذکر ہوا ہے، مراد ہے وہ پورا دن اور رات اس میں مراد ہیں کہ 10 دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اس سے مراد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ غور کریں کسی 10 دنوں کی جو قسم کھا رہے ہیں، یقیناً ان کی 10 دنوں کی جو عظمت، ان کا فائدہ، اس پہ چیز دلالت کرتی ہے، اس کی اہمیت پہ یہ چیز دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی قسم کھانا یقیناً اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. یہ پہلی بات اس کی اہمیت کے بارے میں. پھر اس کی جو فضیلت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں صاف یہ حدیث ملتی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے کام وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. یہ حدیث بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی هذه الایام العشر، کہ کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں کی نسبت. تو یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن. اس پر صحابہ نے پوچھا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنا نفس اور مال لے کے نکلا اور پھر ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا. اس سوال کا کیا مطلب تھا؟ صحابہ کے سوال کا کیا مطلب تھا جب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک قاعدہ بتایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے
وہ سال کے کسی بھی اور دن میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. تو صحابہ نے جہاد کا پوچھا، اس سے مراد یہ تھی کہ دوسرے دنوں میں جو جہاد فی سبیل اللہ کرے، جو کہ اتنا اچھا کام ہے، اتنا یعنی بلندی کا کام ہے، زبردست کام ہے. تو آپ جہاد کی جو ان کے ذہنوں میں عظمت تھی اس کو بھی ملاحظہ کریں کہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ساتھ ہی ان کے ذہن میں آیا کہ اچھا جہاد میں کیا اس میں کیا رول ہوتا ہے. کیا دوسرے دنوں میں جو جہاد فی سبیل اللہ آدمی کرے وہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال پر بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. الا یہ صرف ایک جو استثناء ہے کہ وہ آدمی جو کہ نفس مال لے کے نکلا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، شہید ہو گیا. تو وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی، اپنا نفس اور مال اللہ کی راہ میں کھو دیا، وہ دوسرے دنوں میں بھی اگر اس نے شہادت پائی وہ بہر کیف ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیے جائیں گے اس سے بہتر ہے. اس کا عمل دوسرے دنوں میں بھی چاہے کیا وہ زیادہ افضل ہے. لیکن اس ایک عمل کے علاوہ کوئی اور عمل ایسا نہیں جو کہ اس قاعدے سے مستثنا ہو، جو کہ دوسرے دنوں میں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل ہو. اسی بارے میں جو دوسری روایت سنن دارمی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی اس کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، کہ کوئی ایسا عمل نہیں جو کہ اللہ عز وجل کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ اجر والا ہو اس خیر سے جو کہ آدمی ان قربانی کے 10 دنوں میں کرتا ہے. من خیر، اس خیر کے کام سے، عشر الاضحی، اضحی عید اضحی جیسے کہتے ہیں، اضحی یعنی قربانی. تو قربانی کے جو 10 دن ذو الحجہ کے 10 دن ان میں جو آدمی کام کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں. اس پہ بھی صحابہ نے اس حدیث میں بھی ایسے ہی آگے صحابہ نے سوال کیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن آدمی اپنے نفس اور مال لے کے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا. تو پچھلی حدیث میں کیا آیا تھا جو بخاری کی حدیث تھی، اس میں یہ الفاظ تھا کہ اللہ کو زیادہ محبوب نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں ازکا عند اللہ، سب سے زیادہ پاکیزہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ جو عمل ہے وہ ان 10 دنوں کا عمل، اور اعظم اجرا، کہ سب سے زیادہ اجر والا. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جو پاکیزہ عمل ہے اور سب سے زیادہ جو اجر والا ہے وہ عمل ہے، وہ خیر ہے جو کہ قربانی کے 10 دنوں میں کی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ صحیح الجامع میں حدیث ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن وہ یہ 10 دن ہیں. افضل ایام الدنیا ایام العشر. تو یہ جو احادیث ہیں بھائی اور دیگر اس معنی کی احادیث وہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سال کے سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی کوئی اور دن ایسے نہیں ہیں جس میں کہ جو کہ ان 10 دنوں سے بہتر ہوں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہی کیوں نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احادیث میں ذکر کیا ان تینوں حدیثوں میں کہیں یہ استثناء نہیں، یہ ایکسیپشن نہیں بیان کی سوائے رمضان کے آخری عشرے کے، ایسا نہیں فرمایا. تمام کے سال کے تمام دن ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عمل زیادہ محبوب ہے، اجر کا باعث ہے، زیادہ اللہ کے یہاں پاکیز ہے. تو رمضان کے جو آخری دن ہیں اس میں تو ہمیں عام طور پہ بہت اہتمام نظر آتا ہے، لوگ نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، خاص ایک ماحول نظر آتا ہے. لیکن ان 10 دنوں سے یعنی کافی غفلت ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو اس میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ غفلت ہے، ماحول اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا کہ آخری عشرے میں ہوتا ہے، تو کہیں ہم بھی ان 10 دنوں کو کھو نہ دیں. ہاں جو رمضان کی آخری جو راتیں ہیں، جو آخری 10 راتیں ہیں، ان میں کیونکہ شب قدر ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ راتیں ان 10 دنوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہیں. صرف راتیں جو رمضان کی آخری راتیں ہیں کیونکہ ان میں شب قدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر، اس لیے وہ ان 10 راتوں سے زیادہ بہتر ہے. ورنہ جو اس کے علاوہ کوئی اور اس قاعدے سے چیز یعنی علیحدہ نہیں. تو ان 10 دنوں میں جس کی یہ اہمیت فضیلت آئی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کریں کہ ان 10 دنوں کو صحیح استعمال کر سکیں، ان کا صحیح فائدہ حاصل کر سکیں.
پہلی بات جو ان 10 دنوں کے استقبال کے لیے ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، توبہ نصوح، سچی توبہ کرنی ہے. یعنی یہ بات تو باعث کی کہ اچھا نیکی کے اعمال، نفلی عبادات مثلا یا نفلی جو کام ہے، مستحبات کون سے ایسے ہیں جو کہ بڑھ چڑھ کے کرنے ہیں، یہ بات تو بات کی ہے. اس سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ہمیشہ کے لیے، پہلے آدمی ان سے بچے. پہلی بات یہ کہ اللہ کے ہاں غیر مشروط تمام گناہوں سے بندہ سچی توبہ کرے. ظاہر اللہ تعالیٰ بندے کے حال کو جانتا ہے. جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ قبول فرماتے ہیں. علم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کیا ان کو علم نہیں ہوا، کیا انہوں نے جانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے جو کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا ہمیشہ ہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے حضور توبہ نصوح، سچی توبہ کرو. لیکن ایسے جو موسم آتے ہیں، جو اچھے موسم آتے ہیں، ان میں اور ضروری ہے کہ بندہ ان کی ابتدا توبہ سے کرے، تاکہ جو ان میں جو نیک اعمال وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اچھی طرح اس کو توفیق میسر ہو، اس کی حلاوت، اس کو مٹھاس سے وہ نصیب ہو. تو یہ پہلی بات ہے، تمام گناہوں سے سچی بندہ توبہ کر کے اس موسم کا آغاز کرے. دوسری بات کہ جو بھی نیک اعمال ہیں، اس میں کون سے نیک عمل کرنے؟ تمام نیک اعمال. تو انہوں نے العمل الصالح فرمایا ہے. نیک عمل جو بھی ہے وہ اس کی کثرت ان 10 دنوں میں ہونی چاہیے. جو بھی نیک عمل کے اندر چیزیں آتی ہیں ان کو اس کو خوب سے خوب کرنے کی ان 10 دنوں میں کوشش کریں. خواہ وہ نیک اعمال یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے اور اللہ کے درمیان کی چیزیں ہیں، جیسے نفلی عبادات ہیں مثلا، یا بندوں کے تعلق ہیں، جیسے آگے بھی بعض مثالیں آئیں گی. تو جو بھی نیک عمل جس کی کوئی فہرست گنوانی ممکن نہیں ہے، بعض مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو وہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کرنے ہیں. بعض کام جن کا خصوصی طور پہ تذکرہ ملتا ہے، تمام نیک اعمال تو کرنے ہی ہیں، ان میں سے خصوصی طور پہ بعض کاموں کا ذکر ملتا ہے، ان کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کاموں کا ذکر کرنے سے پہلے سلف صالحین کا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان 10 دنوں کی تعظیم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جس موسم کی، جن دنوں کی تعظیم کی، تو ایک مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے تو اس کے دنوں کی تعظیم کی اور اس کے ہاں وہ دن اور دوسرے دن یکساں ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کی تعظیم کی ہم نے بھی ان کی تعظیم کرنی ہے، قدر کرنی ہے. سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب ایک کچھ دنوں کا انتخاب کر لی ہے، دوسرے دنوں پر فضیلت بخشی ہے، تو اس کی زندگی میں معمولات میں فرق نظر آنا چاہیے. یہ دیکھو دوسرے دن جیسے نہیں ہے، اس کے 10 دن بھی گزر رہے ہیں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ سنن دارمی میں ان کے حوالے سے جب یہ حدیث جہاں بیان کی امام دارمی نے، جو اس کی فضیلت کی جو پہلے گزری ہے عبداللہ بن عباس کی، اس کے بعد اسی حدیث کے آگے یہ آتا ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب یہ 10 ذی الحجہ کے دن آتے تو یجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، تو وہ اتنا شدید اس میں محنت کرتے کہ مشکل ہی سے اس کی طاقت رکھتے تھے، تا حد استطاعت شدید محنت کرتے تھے. تو یہ سلف کا طریقہ تھا. 10 دنوں میں خوب محنت کیا کرتے تھے، جو بھی نیک عمل ہے اس میں خوب سے خوب محنت کرتے تھے. اچھا، جو خاص کام ان 10 دنوں میں کرنے کے ہیں، اس میں ایک کام جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے روزے رکھنا. اس حوالے سے ایک تو اس کی سپورٹ میں دلیل، اس کی جو دلیل یہی ہے کہ نیک اعمال کا ذکر کیا گیا، اور نیک اعمال میں سر فہرست جو اعمال ہے ان میں ایک روزے رکھنا بھی ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم کا کام اسی کے لیے سوائے روزوں کے، میرے لیے میں اس کی جزا دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی روزے کے فضائل میں بہت سی ہمیں احادیث ملتی ہیں. تو روزے رکھنا خاص طور پہ جو یعنی جو پہلے 9 دن ہیں ان میں کثرت سے روزے رکھنا، یہ ایک اس میں مطلوب عمل ہے. اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عملی جو سنت ہے اس سے بھی ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے. ایک حنیدہ ابن خالد اپنی بیوی سے، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ وعاشوراء و3 ایام من کل شہر اول اثنین وخمیسین، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے 3 دن کا بھی روزہ رکھتے تھے. پہلا پیر کا دن اور 2 جمعراتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے
جن کا نام اس میں اس روایت میں نہیں لیا گیا، انہوں نے آپ کا یہ معمول ذکر کیا کہ ان پہلے 9 دنوں میں خاص اہتمام ہوتا تھا، کوشش ہوتی تھی روزہ رکھنے کی، اور خاص طور پہ جو اس میں 9واں دن ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ رکھنا ہے، اس میں مسلم میں حدیث ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوم یا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ او کما قال، کہ یہ جو عرفات کے دن کا روزہ رکھنا ہے یہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، تو اس کا تو خاص فضیلت آئی ہے، تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، خوب کوشش کرنی چاہیے کہ جو حج نہیں کر رہا، حاجی کے لیے سنت نہیں ہے، جو حج نہیں کر رہا وہ اس دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو 8 دن ہیں ان میں بھی پورے 8 دن رکھیں، نہیں تو 7 6 جتنے ہو سکتا ہے آرام سے وہ کوشش کریں روزہ رکھنے کی۔ اچھا، دوسرا یہ پہلا کام، دوسرا کام جس کا خاص طور پہ ان 10 دنوں میں کرنے کا ذکر ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں پہلی جو دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ تاکہ وہ اپنے جو ان کے لیے تاکہ وہ اپنے فائدوں میں حاضر ہوں۔ یہ اس سے پہلے آیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس کے آگے آیا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جہاں پہ حج کی منادی کی گئی، تو تاکہ وہ اپنے فائدوں کو دیکھیں اور ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کا ذکر کریں ان چوپایوں پر جن کا رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جہاں جو ایام معلومات کہا گیا ہے اس میں دونوں تفسیریں ہمیں یعنی مفسرین سے ملتی ہیں۔ بعض اس سے مراد، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، انہوں نے ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحجہ دی، اور دوسرا جو اس میں قول ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام منی ہے، ایام تشریق ہے۔ تو پہلی تفسیر پر اس آیت میں جو خاص طور پر ذکر کرنے کی ان 10 دنوں میں تاکید کی گئی ہے۔ دوسری اس بارے میں جو دوسری حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ احمد شاکر نے اس کو صحیح قرار دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر، کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جن میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کہ اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جس میں عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے زیادہ۔ آگے آپ نے یہ حکم دیا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان 3 باتوں کا تحلیل، تکبیر، تحمید کا خاص طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے کی تلقین کی۔ ان تینوں چیزوں کو ہمیں جمع کرنے کا جو ایک صیغہ صحابہ کرام سے جو ملتا ہے وہ معروف تکبیر ہے جو ہم سب کو یاد ہے، تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تینوں چیزیں جمع کی گئی ہیں، یعنی یہ صیغہ ہے جو کہ ہمیں صحابہ سے، مختلف صحابہ سے ملتا ہے۔ یہ جو بعینی یہ صیغہ ہے ابن مسعود سے، اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ سے دیگر صیغے بھی یعنی ثابت ہیں۔ تو تکبیر کا اگر وہ صیغہ اپنایا جائے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے زیادہ بہتر ہے، کوئی اور صیغہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس میں ہمیں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنت نہیں ملتی کہ ضرور اسی صیغے سے ہی صرف تکبیر پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موسم ہمارے لیے لاتے رہتے ہیں، ایسے دن لاتے رہتے ہیں جس سے ہم پھر ایمان اپنے تازہ کرتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں بہت سا ثواب جمع کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کر کے جو نیکیوں کے بہت سی نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ انہی موسموں میں سے ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں اور خاص طور پر ان کی ایک فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، اس میں وہ ایک یہ موسم ہے جو آج مغرب کے وقت سے شروع ہونے والا ہے، عشر ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ سال کے سب سے افضل دن ہے، سب سے زیادہ ثواب نیک عمل کا انہی دنوں میں ہوتا ہے۔
ان میں خاص طور پہ کچھ کام کرنے کے آئے ہیں، کچھ عام کام ہیں ان کا جیسے آگے ذکر کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں ان دنوں کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں